بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے، بی اے انگلش پیپر اے۔ اور اس سلسلے میں آج میں آپ سے اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں اور ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پوئٹری کا پورشن اور پوئم نمبر 4 وومن ورک اور اس کے سٹینزاز۔ مایا اینجلیو نے کوئی شک نہیں کہ بہت زبردست انداز میں اس نظم میں خواتین کے جو ڈیلی ورک ہیں اس کے اوپر بہت زبردست اور جامع انداز میں لکھا اور ایک بہترین انداز میں ویسٹرن جو سوسائٹی ہے اس کو ریفلیکٹ بھی کیا۔ لیکن میں وہی بات جس سے میں نے لاسٹ ویڈیو اینڈ کی تھی، اس سے میں یہ ویڈیو شروع کروں گا کہ آلدو اگر آپ یہ کہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی میں خاتون جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے اور اس کو کام کوئی نہیں ہوتا، تو یہ سرین غلط ہے، کیونکہ اس کے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل ایسی ہیں جیسے آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں خاص طور پہ آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک سٹینزا جو پیپر میں آتا ہے، آپ اس کا ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کیسے لکھتے ہیں، آپ کو اس کے کتنے نمبر ملتے ہیں اور اس کو لکھنے کا درست طریقہ کار کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند بھی آنے والی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہونے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں یوٹیوب پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ ریسیو کر سکیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں ان سٹینزاز کو اور آئی ہوپ کہ آپ پورے طریقے سے اٹینٹیو ہیں۔ دیکھیں، ایک سٹینزا میں پڑھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ریفرنس، اس کا کانٹیکسٹ اور اس کو ایکسپلینیشن کیسے لکھتے ہیں اس کا اور اس کے کتنے نمبر ملتے ہیں۔ شائن آن می سن شائن، اے سورج کی چمک مجھ پر چمکو۔ رین آن می رین، اے بارش مجھ پر برسو۔ فال سافٹلی ڈیو ڈراپس، اے شبنم کے قطروں مجھ پر نرمی سے گرو۔ اینڈ کول مائی برو اگین، اور میری پیشانی کو ٹھنڈا کر دو۔ اب اگر اس طرح ایک سٹینزا آپ کے پیپر میں لکھا ہوا ہو، آپ کو پہلی بات ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وومن ورک میں سے لیا گیا ہے اور اس کی پوئٹس مایا اینجلیو ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے ریفرنس، اور آپ نے لکھنا ہے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم وومن ورک ریٹن بائی مایا اینجلیو۔ یہ لائنیں جو ہیں یہ لی گئی ہیں نظم وومن ورک میں سے جس کو لکھا مایا اینجلیو نے۔ اس کا 1 نمبر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کانٹیکسٹ تحریر کرتے ہیں جس کے آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں، اور وہ کانٹیکسٹ اس پوئم کا ہے کہ ان دس پوئم، اس نظم میں دا پوئٹس گیوز دا پکچر، شاعرہ جو ہے وہ تصویر دیتی ہے آف این امیریکن وومن، ایک امریکی خاتون کی، ہو پرفارمز ویریس ڈیوٹیز، جو کہ مختلف فرائض منصبی جو ہے ان کو ادا کرتی ہے، ٹو رن ہر ہوم، اپنا گھر چلانے کے لیے۔ شی لیڈز اے ویری لیبرس اینڈ ہارڈ لائف، وہ بہت مشقت والی اور سخت زندگی بسر کرتی ہے۔ شی گیٹس اپ ان دا مارننگ، وہ صبح اٹھتی ہے، اینڈ پریپیئرز ہاؤس ہولڈ ڈفرینٹ ڈیوٹیز لائک بریک فاسٹ، اور گھریلو مختلف فرائض ادا کرنا شروع کرتی ہے، اینڈ پریپیئرز بریک فاسٹ، اور ناشتہ بناتی ہے فار ہر چلڈرن، اپنے بچوں کے لیے۔ شی آئرنز دیئر شرٹس، وہ ان کے کپڑے استری کرتی ہے، اینڈ میکس دیم ریڈی فار اسکول، اور ان کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ شی ڈسٹس اینڈ کلینز ہر ہاؤس، وہ اپنا گھر صاف ستھرا کرتی ہے۔ آفٹر بریک فاسٹ، ناشتے کے بعد، شی گوز ٹو دا مارکیٹ، وہ مارکیٹ جاتی ہے، ٹو بائی ہاؤس ہولڈ آرٹیکلز، گھریلو اشیاء خریدنے کے لیے۔ شی سوز سیڈز ان دا گارڈن، وہ باغ میں بیج بوتی ہے، اینڈ واٹرز دا پلانٹس ڈیلی، اور روزانہ پودوں کو پانی دیتی ہے، اور روزانہ ان کو پانی دیتی ہے۔ ان دس وے، اس طرح، شی اسپینڈز اے میکینیکل اینڈ ڈل لائف، وہ ایک مشینی اور بیزار کن قسم کی زندگی بسر کرتی ہے۔ دیر از نو مومنٹ آف ریسٹ اینڈ لیئر ان ہر لائف، اس کی زندگی میں آرام اور فرصت کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا۔ یہ تھا کانٹیکسٹ، اور اس کے کتنے نمبر میں نے آپ کو بتائے؟ یس، 2 نمبر، 2 مارکس پیپر میں آپ کو ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ایکسپلینیشن جس کے 3 مارکس ہوتے ہیں، اور وہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ ان دیز لائنز، ان لائنوں میں، دا پوئٹس سیز، شاعرہ کہتی ہے، دیٹ این امیریکن وومن نیڈز ریسٹ اینڈ کمفرٹ، کہ ایک امریکی خاتون کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔
after her dull and uninteresting household duties. اپنی بیزار کن اور غیر دلچسپ گھریلو ذمہ داریوں کے بعد she expresses her desire, وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے to live in the company of the elements of nature, فطرت کے ایلیمنٹس کی کمپنی میں رہنے کی. she requests the sun, وہ سورج سے درخواست کرتی ہے to shine on her fully, کہ وہ اس کے اوپر آ کے پوری طرح چمکے. she invites the rain, وہ بارش کو دعوت دیتی ہے to fall on her freely, کہ وہ اس کے اوپر آ کے آزادانہ برسے. she asks the dew drops, وہ شبنم کے قطروں کو کہتی ہے to fall on her forehead, کہ وہ اس کی پیشانی پر گریں gently, نرمی کے ساتھ, and make it cool, اور اسے ٹھنڈا کر دیں. تو تقریباً آپ جب اتنی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں تو آپ کے اچھے مارکس ملتے ہیں. ویسے اوورال ایک سٹینزا پیپر میں 6 مارکس کا ہوتا ہے. 1 + 2 + 3, 1 mark of reference, 2 marks of context and 3 marks of explanation. سیکنڈ سٹینزا سنیے. storm, اے طوفان, blow me from here, مجھے یہاں سے اٹھا لے جاؤ. with your fiercest wind, اپنی تیز و تند ہواؤں کے ساتھ. let me float across the sky, اور مجھے آسمان کے آر پار اڑنے دو, تیرنے دو. till I can rest again, یہاں تک کہ میں دوبارہ آرام کرنا چاہوں. تو جو میں نے آپ کو ریفرنس اور کانٹیکسٹ پہلے بتایا تھا وہی آپ اس سٹینزا کا بھی لکھیں گے, لیکن ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ سٹینزا ٹو سٹینزا ڈیفر کرتی ہے. اس کی ایکسپلینیشن سنیں آپ. ان دیز لائنز, ان لائنوں میں دا poetess says that, شاعرہ کہتی ہے کہ an American lady wants to be blessed by, ایک امریکی خاتون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس پر رحمت ہو, by the elements of nature, فطرت کے عناصر سے. after her day's hard work, اپنے دن کی سخت محنت کے بعد. she calls upon the storm, وہ طوفان کو پکارتی ہے to blow on her, کہ وہ اس سے آ کے ٹکرائے. and lift her with stormy wind to the sky, اور اسے اپنی طوفانی ہواؤں کے ساتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف لے جائے. she wants to float across the sky, وہ آسمان کے آر پار تیرنا چاہتی ہے. in this way, اس طرح. she will have a change from the dull and uninteresting routine of life, وہ اپنی زندگی کی بیزار کن اور غیر دلچسپ روٹین سے تھوڑی سی تبدیلی حاصل کرے گی. the change will help her, یہ تبدیلی اس کی مدد کرے گی to face the challenge of household duties, گھریلو ذمہ داریوں کے چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے. with new freshness and strength, ایک نئی تازگی اور طاقت کے ساتھ. اس کا تھرڈ سٹینزا سنیں. fall gently snowflakes, اے برف کے گالو مجھ پر نرمی سے گرو. cover me with white cold icy kisses, اور مجھے کور کر دو اپنی سفید ٹھنڈی آئسی کسز کے ساتھ. and let me rest tonight, اور اس طرح مجھے آج کی رات آرام کرنے دو. مطلب جب یہ مرحلہ گزرے تو اس کے بعد رات پرسکون نیند آئے گی. ایکسپلینیشن. ان دیز لائنز, ان لائنوں میں دا poet says that, شاعرہ کہتی ہے کہ an American woman would enjoy, ایک امریکی خاتون جو ہے وہ لطف اٹھائے گی the soothing effect of nature, فطرت کے پرسکون اثر سے. after her hard work, اپنی سخت محنت کے بعد. she will request the snowflakes, وہ برف کے گالوں سے یہ درخواست کرے گی to fall on her face gently, کہ وہ اس کے چہرے پر نرمی سے گریں. and cover her, اور اس کو کور کر دیں with their icy cold kisses. this will soothe, یہ چیز اسے ہموار کرے گی, پرسکون کرے گی. and refresh her tired spirits, اور اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کر دے گی. as a result of it, اس کے نتیجے کے طور پہ she will have a sound sleep at night, رات کو وہ گہری نیند سوئے گی. اور وومن ورک کا لاسٹ سٹینزا. sun, rain, curving sky, سورج, بارش, محرابی آسمان. mountain, oceans, leaf and stone, پہاڑ, سمندر, پتے اور پتھر. star shines, moon glow, ستاروں کی چمک اور چاند کی چمک. you are all that I can call my own, تم تمام وہ ہو کہ جن کو میں خود بلا سکتی ہوں. in these lines, ان لائنوں میں
دا poetess gives us, شاعرہ ہمیں دیتی ہے دا ڈریمز آف اے ورکنگ وومن, ایک کام کرنے والی خاتون کے خواب. اے ورکنگ وومن لانگس ٹو لیو ان دا کمپنی آف سن شائن اینڈ رین. لانگس ٹو لیو, رہنے کی خواہش کرتی ہے. ایک کام کرنے والی خاتون, ایک گھریلو خاتون رہنے کی خواہش کرتی ہے کس میں؟ وش ٹو لیو ان دا کمپنی آف سن شائن اینڈ رین, سورج کی دھوپ اور بارش کی صحبت میں. شی وشز ٹو لیو امانگ دا, وہ کن کے درمیان رہنا چاہتی ہے؟ ماؤنٹین, لیوز, اسٹونز اینڈ شائننگ اسٹارز اینڈ گلوئنگ مون کے درمیان میں. دیز ایلیمنٹس آف نیچر ول گیو ہر, یہ جو فطرت کے ایلیمنٹس ہیں یہ اس کو دیں گے کیا چیز؟ اے نیو اسٹرینتھ اینڈ فریشنس, ایک نئی طاقت اور تازگی. دا ہاؤس ہولڈ وومن وشز, گھریلو خاتون خواہش کا اظہار کرتی ہے ٹو لوز ہر سیلف, کہ وہ اپنے آپ کو کھو دے ان دیز ایلیمنٹس آف نیچر, فطرت کے ان ایلیمنٹس میں. یہاں پہ یہ سٹینزاز اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہے, اور اگر آپ کو کہ کوئی پرابلم ہے اس ویڈیو میں, آپ کو سمجھنے میں, انڈرسٹینڈنگ کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت شکریہ, بٹ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں.